ایک اجتہادی خطا کی وجہ سے جو جنگ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کی ہوئی جگہ سے ہٹنے کی بنا پر ہوئی ہے، تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، جس کی تفصیل آپ پیچھے سن چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود زخمی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہا، اور میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ کسی بھی نبی کے جسم کے خون کا ایک قطرہ اس کی پوری امت کے خون سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے اللہ کے نزدیک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہا، آپ کا دانت مبارک شہید ہوا، اور فتح شکست میں بدلی، بھگدڑ مچی، صحابہ کرام میں افراتفری سی کیفیت ہوئی۔ تو اس سارے نقصان میں بشری تقاضے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہونا، دکھ ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام سے ناراضگی کا اظہار کرنا، ان کو ملامت کرنا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یہ ممکن تھا۔ لیکن رب کائنات نے اس مرحلہ آنے سے پہلے ہی اپنے نبی کو ہدایات کی ہیں کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ حالانکہ ہوئی ان سے کوتاہی ہے، ہوئی ان سے غلطی ہے، جس پر سرزنش ہونی ہے، جس پر پوچھ گچھ ہونی ہے، جس پر ان کو عتاب اور ملامت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ وکیل بن رہا ہے کن کا؟ صحابہ کرام کا۔ گویا اللہ اپنے نبی سے سفارش کر رہا ہے، اللہ اپنے نبی سے بات کر رہا ہے صحابہ کی وکالت کرتے ہوئے کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، سختی کا معاملہ نہ کریں، تند خو نہ ہوئیے، سخت دل نہ ہوئیے، لینتا نرم ہو جائیے۔ قرآن مجید 30ویں پارے میں سورہ عبس ہے، عبس وتولی، وہاں ایک نابینا صحابی ہے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، نابینا ہے بیچارہ، اس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ اس کو کوئی مسئلہ پوچھنا، دل میں خیال آیا کہ میں فلاں دین کی بات پوچھوں، چونکہ ہر وقت کا وہی مسجد نبی میں رہنے والا تھا، تو نبینے بندے جس مکان میں رہتے ہیں اس کی ساری چیزیں جانتے ہوتے، وہاں ان کو راہبر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور سرداران قریش آئے ہوئے ہیں، کافروں کے سرغنے بڑے بڑے آئے ہوئے ہیں، جو پہلے ان کے دروازوں پر بھی چل کے جائیں تو وہ بات کرنے کو تیار، سننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن آج وہ خود آئے ہوئے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موقع کو غنیمت سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بات کرنے کا عام طور پر موقع نہیں ملتا، آج یہ خود ایک مطالبہ، ایک بات لے کر کے میرے پاس آئے ہیں، تو مجھے تو اپنی بات سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ جو ایک مشن لے کے نکلتا ہے، پھر وہ اپنے مشن کو پہنچانے میں وہ اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ وہ دنیا کے مفادات سے بالا تر ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک عالم دین تھے، میں نام نہیں لیتا، وہ ایک علاقے میں گئے، جلسہ کیا، بیان کیا، تو واپسی پر، حالانکہ وہ سخت بیمار تھے اس وقت، وہیں بھی ان کو خون کی الٹی آئی ہے بیان کے دوران بھی، اتنا طبیعت ان کی نازک تھی۔ جاتے ہوئے کہا کہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن آیا اس لیے ہوں کہ میرا دین کے لیے آنا تھا، اللہ کے راستے میں سفر تھا، آ گیا ہوں، لیکن بیان کرنے کی سکت نہیں، مگر تھوڑا سا بیان کیا کچھ۔ واپسی پر جب کہیں پیٹرول پمپ پر گاڑی پہ میں تیل ڈلوانے لگے تو جو رفیق سفر تھا اس نے کہا پیسے میں دیتا ہوں۔ کہ تیرے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ کہتے جہاں جلسے کے لیے گئے تھے انہوں نے دیے۔ کہتے بھی انہوں نے کیوں دیے؟ آپ نے ان سے مانگے ہوں گے، وہ تو ہمارا کام تھا، ہمارا مشن تھا، ہم نے دین کی بات پہنچانی تھی، ان کا تو یہ تھوڑا احسان ہے کہ اتنا بڑا مجمع اکٹھا کر کے ہمیں دیا، ورنہ تو ہم تو ایک ایک دروازے پر جاتے، ایک ایک گھر پہ ہم نے جانا تھا۔ یہ تو ان کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو اکٹھا کیا، ہمیں ایک جگہ پر بات کرنے کا موقع مل گیا۔
یہ ان کا تھوڑا احسان ہے؟ تو اس پر اس ساتھی کو ڈانٹا کہ تو نے ان سے پیسے کیوں لیے؟ ہمارا ایک مشن ہے، ہم نے اپنی بات لوگوں تک دین کی پہنچانی ہے۔ یہ ہر مسلمان کا مشن ہے، یہ ہر دین والے کا مشن ہے کہ ہم نے دین کی بات دوسرے تک پہنچانی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ مشن تھا دین سکھانا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش جو آئے ہوئے ہیں تو آپ غنیمت سمجھ کے ان سے بات کر رہے ہیں۔ اتنے میں وہ نبینا صحابی، اس کو مسئلہ پیش آیا تھا، وہ اصحاب صفہ میں سے مسجد نبوی کا طالب علم تھا، جو حضور کا مدرسہ تھا صفہ، وہ اسی کا ایک طالب علم تھا، وہی رہتا تھا۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتا ہوا آ بھی رہا ہے اور یا محمد کی صدائیں بھی لگا رہا ہے کہ میں نے یہ مسئلہ پوچھنا ہے، مجھے یہ مسئلہ بتائیے۔ اب ایک بندہ کسی خاص مہم میں، خاص کام میں مصروف ہو، اچانک اپنے گھر کا بندہ یوں آئے تو تھوڑا سا ناگوار گزرتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا کہ بھی اللہ کا بندہ تو یہ ہمارا اپنا ہے، تو 5 منٹ بعد بھی، گھنٹہ بعد بھی پھر بھی پوچھ سکتا ہے بات نا۔ یہ جو ابھی میرے پاس بیٹھے ہیں یہ تو میرے پاس ابھی ہیں، پھر تو مجھے نہیں ملیں گے۔ اور ان کا مسلمان ہو جانا یہ تو پورا علاقے کے لیے مؤثر ہوگا۔ آپ تو پہلے سے الحمدللہ مسلمان ہیں، آپ نے کوئی دین کی بات پوچھنی آپ کو بعد میں بتائی جا سکتی ہے۔ یعنی موقع کو مناسب نہیں سمجھا کہ اس وقت سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ حضور کے چہرے پر تیوری آئی، ناپسندیدگی کے اظہار پیدا ہوا، تو اللہ نے اپنے نبی کو اس پر عتاب کیا، ڈانٹ پلائی کہ ایک طالب آیا ہے، آپ نے طالب کے سامنے چہرہ کیوں دوسرا بنایا ہے؟ طالب کی اتنی بڑی قدر ہے جو دین کا طالب ہو۔ طالب سے مراد یہ نہیں کہ بس صرف مدرسے میں پڑھتا ہے وہی طالب ہے، جس کو دین سیکھنے کی دھن لگ جائے، جس کو دین سیکھنے کا شوق لگ جائے۔ ہر بندہ جب نماز کے لیے اپنے گھر سے بھی آتا ہے، یہ نیت ساتھ کر لے کہ میں دین کی فلاں بات سنوں گا، پوچھوں گا، سیکھوں گا، تو یہ طالب ہے۔ من خرج فی طالب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو بندہ علم کی طلب لے کے گھر سے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک کہ دوبارہ واپس نہیں جائے گا۔ ہر نماز میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مسجد میں نماز کے لیے تو جا ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ نیت ہے کہ دین کی بات وہاں سنیں گے یا پوچھیں گے، تو یہ طالب علم بن جائیں گے ہم۔ اور طالب کی بڑی قدر ہے۔ طالب کے بارے میرے آقا کا ارشاد ہے کہ یہ میرا مہمان ہے۔ جو دین کا طالب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ وہ میرا مہمان ہے۔ جس نے اس کی عزت کی اس نے میری مہمان کی عزت کی، جس نے اس کا اکرام کیا اس نے میرے مہمان کا اکرام کیا۔ میں اس میں بڑھ کے کہتا ہوں، طالب علم جب بھی دسترخوان پر کھاتا ہے، چاہے وہ مدرسے کا طالب ہے، چاہے وہ تبلیغی جماعت میں چلنے والا ہے، وہ مت سمجھے کہ میں کسی اور کے دسترخوان پہ کھا رہا ہوں، وہ محمد کے دسترخوان پہ کھا رہا ہے۔ اس لیے کہ میرا مہمان میرے دسترخوان پر کھائے گا، میرے نبی کا مہمان ہے، دسترخوان بھی میرے نبی کا ہوگا۔ جو اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کا دین سیکھ رہا ہے، وہ جب بھی دسترخوان پر بیٹھے تو وہ یہ نیت، یہ سوچ کے بیٹھے کہ میں کس کے دسترخوان پر بیٹھا ہوں۔ جنت دسترخوان ہوگا اللہ تعالیٰ کا، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ جنت دسترخوان ہوگا اللہ تعالیٰ کا، اور دنیا میں دین والوں کا دسترخوان محمدی دسترخوان ہے۔ جب بھی ہم روٹی کھاتے ہیں تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان سے کھاتے ہیں۔ تو اب کسی بندے کو اگر کوئی سعادت مل جائے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھانا سجائے اور کھانا رکھوائے اور ان کے مہمانوں کو کھلائے، تو پھر کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور جو بیچارہ اس سے محروم رہے اس کی بدبختی بھی سوچنی چاہیے کہ وہ کتنا محروم القسمت ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان سے دور ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر طالب کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اور ادھر فرمایا ان کے ساتھ نرمی کیجیے۔ یہ سارے طالب ہیں، غلطی ہو گئی ہے، قصور ہو گیا ہے، لیکن نرمی کیجیے۔ اگر کوئی بندہ دین کسی کو سکھانا چاہتا ہے، وہ ان کی غلطیاں دیکھے گا، وہ ان کے عیب دیکھے گا، کبھی دین کا پیغام نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لیے جماعت کی طرف سے ہدایات ہیں کہ ہمیشہ خوبیاں دیکھو۔ جس کے ساتھ بھی بات کرنی ہے، جس کے پاس بھی جانا ہے، اس کو اپنے سے بہتر سمجھ کے جاؤ اور اس کی خوبیاں دیکھو۔ وہ اسی آیت سے یہ بات لی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی غلطی کو نہ دیکھنا، اللہ معافی کا اعلان کر چکا ہے، ان کی کوتاہی کو نہ دیکھنا، آپ نے ان کی اس کو دیکھنا ہے کہ یہ دین کے طالب ہیں، لہذا نرمی برتی ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، بس اللہ ہی کی رحمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور حضور خود بھی اللہ کی رحمت ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور صحابہ کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت، اور صحابہ پر بھی اللہ کی خصوصی رحمت۔ لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا بِالْفَرْضِ وَالْمَحَالِ، ایسا ہے نہیں، لیکن فرض کر لو کہ کوئی اگر دین سکھانے والا تند مزاج ہوگا، کوئی اگر دین سکھانے والا سخت دل ہوگا تو اس کا فیض آگے جاری نہیں ہوگا۔ تو فرمایا وَلَوْ كُنْتَ بِالْفَرْض، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، عربی میں جب بھی لاؤ ہے تو کہو فرضی بات کہی جا رہی ہے۔ بالفرض اگر ہوتے آپ فظًّا، تند خو، سخت، غلیظ القلب، سخت دل والے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ آپ کے قریب سے منتشر ہو جاتے۔ یہ تو آپ کی نرمی نے، آپ کی مقناطیسی قوت نے ان کو قریب کیا ہوا ہے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اب اللہ حضور سے وکالت کیسی فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دیجئے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کر دیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، پھر مجھے بھی درخواست کیجئے کہ میں بھی ان کو معاف کر دوں۔ خود بھی معاف کر دیجئے جو آپ کا حق ہے، آپ کو جو تکلیف پہنچی ہے، آپ کو جو ان کی وجہ سے دکھ پہنچا ہے، آپ بھی معاف کر دیجئے، اور پھر ان کی دل جوئی کے لیے آپ مجھے بھی کہیے کہ میں ان کو معاف کر دوں، ورنہ اللہ معافی کا اعلان تو پہلے کر چکا ہے، وہ تو رضا کا اعلان بھی کر چکا ہے۔ اور پھر اللہ نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر غلطی بھی ان سے ہوئی، لیکن غلطی کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اہل نہیں رہے، اب وہ دین کے کام سے نااہل ہو گئے ہیں، فرمایا اب بھی وہ اہل ہیں، لہٰذا آئندہ بھی اپنے دین کے کاموں میں ان کو مشورے میں شریک رکھیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی بظاہر ضرورت، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث یہ بتلاتی ہے اکیلے نبی کا عقل، سوچ، فکر وہ پوری انسانیت کی عقل سوچ سے زیادہ کامل ہے۔ پھر یہ کہ براہ راست ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہے وحی کے ذریعے سے، ان کو مشورے کی کیا ضرورت، لیکن یہ امت کو تعلیم دینی تھی۔ مستقل صورت ہے صورت شورا، اور اس کے اندر یہ بتایا گیا مسلمانوں کی صفات میں کہ ان کے معاملات ہمیشہ آپس میں مشورے سے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے معاملات ہمیشہ آپس میں مشورے سے ہوتے ہیں۔ میں تو کئی مرتبہ کہتا ہوں، مسجد میں 4 بندے بیٹھ کے اللہ کے لیے سوچتے ہیں کہ اس محلے میں بے نمازی نمازی کیسے بن جائے، اس محلے کا سود خور حلال خور کیسے بن جائے، اس محلے کا فلاں جرم کیسے ختم ہو جائے۔ یہ جو 4 فقیر بندے، یہ جو 4 اللہ والے مسجد میں بیٹھ کے سوچتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے جو اسمبلی میں بیٹھ کر کے ممبران سوچ رہے ہیں، ان پر رب کی رحمت نہیں ہے، ان پر رب کی رحمت برستی ہے۔ جو وڈیرے اپنے ڈیروں پر بیٹھ کر کے پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، چودھری ہوں وڈیرے ہوں، جو اپنے ڈیروں پر سوچ رہے ہوتے ہیں، ان پر رب کی رحمت کا وعدہ نہیں ہے۔ ان فقیروں پر رب کی رحمت کا وعدہ ہے جو روزانہ مسجد میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں۔ اس مشورے کے پورے دنیا میں خیر کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ذات کو حکم دیا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ دین کے کام میں ان صحابہ سے مشورہ کیجئے۔ حالانکہ نبی کی شان کتنا بلند و بالا اعلیٰ، صحابہ تو کم درجے کے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بڑا بھی چھوٹوں سے مشورہ کرے۔ باپ اپنے گھر کے افراد سے، محتاطوں سے، خامند ہے تو بیوی سے، باپ ہے تو اولاد سے، بڑا بھائی ہے تو چھوٹوں سے مشورہ کرے، پھر دیکھیں کیسے اللہ کی رحمت آتی ہے، خیر پھیلتی ہے۔ تو فرمایا ان کو مشورے میں شریک رکھیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ، ہاں مشورے کے بعد جب ایک بات دل میں آ جائے، چاہے ان کے مشورے کے مخالف ہے یا ان کے مشورے کے مطابق ہے، فیصلے کا حق امیر کو ہے۔ اللہ نے یہاں وعد کا صیغہ فرمایا اذا عزمت، مشورہ تو ان سے کیجئے لیکن اب بات آپ کی چلے گی۔ اس لیے ہمارے اکابر میں یہ بات ہے کہ مشورہ دے دیجئے،
اب اس کے خلاف بھی ہوا تو یہ مت کہیے کہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا، میں نے تو یوں کہا تھا۔ یہ بات منافقوں کی نشانی ہے، یاد رکھو کہ ہم نے تو مشورہ یوں دیا تھا، ہمارے مشورے کو چونکہ مانا نہیں ہے چنانچہ اس لیے نقصان ہوا ہے، یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ آپ کا کام، میرا کام مشورہ دے دینا ہے، اس کے بعد امیر جو بھی فیصلہ کرے پھر ہم سارے کہیں کہ ہمارا بھی یہی مشورہ ہے۔ جو امیر نے فیصلہ کیا، جو بڑے نے فیصلہ کیا، جو باپ نے فیصلہ کیا، جو گھر کے سربراہ نے فیصلہ کیا، جو محلے کے سربراہ نے فیصلہ کیا، اب ہمارا مشورہ بھی گویا یہی ہے۔ تو فرمایا کہ فیضا عزمتا، پھر جب پکا ارادہ فرما لیں آپ، مشورے کے بعد ایک فیصلہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، پھر اسباب وہی ہیں جو آپ نے اختیار کر لیے، مشورہ کر لیا، اب اللہ کے حوالے کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالی بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔